انور چې په مو باندې الزامونه لګای کنه په کولو وګونه دی واوري چل ول دی نه منم دوک بوک دی نه منم دو نمبري دی نه منم عمران خان سره دھوکا دی نه منم هر څه کوا خان صاحب سره دھوکا نه بنی ٹھیک ہے اس بات پہ میں زیادہ نہیں وہ کرتا ہوں میرا سب کو آج بھی اتفاق کا اتحاد کا ہم مضبوط اسی وقت ہوں گے جب آپس میں ہم ایک ہوں گے لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ آ کر چپ کر جاؤ میرے ساتھ اتفاق کر لو تو یہ تو میں نہیں کروں گا نکلو گے تو صحیح تم نہیں نکلو گے یہ دنیا نکلے گی انشاءاللہ نکلے گی حق کبھی اکیلا نہیں رہتا اس پہ لوگ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ میں کون ہوں میں غریب آدمی ہوں یار ٹھیک ہے مجھے دو سینیٹر کہتے ہیں مجھے عجیب سا لگتا ہے سچ بتا رہا ہوں آپ کو میں مزدور کا بیٹا ہوں خود بھی مزدور ہوں ٹھیک ہے میں آپ میں سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں بہرحال ایک چیز جو بہت ضروری ہے عمران خان حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور کلمہ لا الہ نذیر اس کو خاص طور پہ یہ پورے پاکستان تک یہ بات پہنچنی چاہیے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے حقیقی آزادی کا مجھے کوئی بھائی اور ہاں یہاں پر سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ٹکٹ وکٹ کے نہیں عہدوں کے لیے نہیں پھر رہے ہوتے یہاں پر زیادہ تر قیدی بیٹھے ہیں 26 نومبر کے بعد والے قیدی بیٹھے ہیں خوشحال گڑھ میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جس کی ٹانگ میں کسی کی گولی لگی ہے کسی کے بازو میں گولی لگی ہوئی ہے کسی کے کمر کا مورا ٹوٹا ہوا ہے وہ مجاہد وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سرخی پاؤڈر والے نہیں ہوتے جو واسکٹ چسکٹ پہن کے پھول لگا کر فیشل کرا کر نکل آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لا الہ الا اللہ کا نعرہ عمران خان لگاتا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ اس نے ہماری زبانوں پر یہ کلمہ لے کر آگے دلوں میں تاثیر بھی بٹھا دی ہے مجھے کوئی بندہ بتائے کہ آج کے دور کا یہ ہمارا کلمہ کس سے شروع ہوتا ہے لا سے ہمارے دین کی بنیاد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے کلمے کی بنیاد ہے لا آج کے دور کا ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس کا لا کیا ہے کوئی بتا دے جانتے ہو آج کے دور کا وہ لا جس سے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ شروع ہوتا ہے جانتے ہو اس کا لا کیا ہے اس کا لا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ یہ لا ہے آج کی دنیا کا تمام زمینی خداؤں کو ان کے منہ پر کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا کسی کو خدا سوائے اپنے ایک خدا کے جس کی میں عبادت کرتا ہوں یہ وہ پیغام ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے ہم نے لوگوں کو الجھایا ہوا کس میں گلی گٹر نالی ٹرانسفارمر بجلی کا کام تو بجلی کے دفتر میں ٹھیک ہونا چاہیے گیس کا کام تو گیس کے دفتر میں ٹھیک ہونا چاہیے لیکن جب وہاں سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ غریب لوگ حجروں میں حاضریاں لگانے کے لیے نہیں جائیں گے پھر حجروں کی غلامیاں کون کرے گا پھر تو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا وہی سسٹم عمران خان ٹھیک کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے اس سسٹم سے ٹکرانا بہت ضروری ہے میں ایک دو دفعہ سینٹ کے اجلاس میں گیا ہوں اس کے بعد میری شکل پسند نہیں ہے یا باتیں پسند نہیں ہے میں اب نہیں جا سکتا وہاں پر جب گیا ہوں ایک دو دفعہ تب بھی مائک نہیں ملا بات میں نہیں کر سکا وہاں پر لیکن ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے ہمارا نا خاص طور پہ نوجوانوں کو کہتا ہوں یہ جو نظام ہمارا ہے نا اس کی مثال ایک نمک کی کان جیسی ہے نمک کی کان پتہ ہے کیسی ہوتی ہے نمک کی کان میں جو گھس جائے نا کچھ عرصے بعد وہ نمک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس نمک کی کان سے دور رہ کے زیادہ سے زیادہ وقت آپ لوگوں کے درمیان گزاروں یہاں پر میرا قبلہ ٹھیک رہتا ہے آپ کو دیکھتا ہوں مجھے حوصلہ ملتا ہے وہاں پر تو مردار ہو رکھتے ہیں ان مرداروں کو دیکھ کر تو بندہ اور ہاں ایک اور بات یہ آپ کے سامنے کوئی یہ جھک مارے نا کہ خوشحال گڑھ میں کیا کر لو گے جب خوشحال گڑھ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے تو وہاں پر پہنچے کیوں تھے جب 4 دن بند ہو گیا تھا روڈ ہاں یہ روڈ جب سے بنا ہے 4 گھنٹے کے لیے بند نہیں ہوا 25-30 لوگوں نے 4 دن بند کیے رکھا اس وقت تو پہنچ گئے تھے جہاں پہ وہ سیاستدانوں والی بات ہے نا جہاں پہ 10 بندے اکٹھے ہو جائے تقریر کرنے کے لیے پہنچ جاتے ٹھیک ہے اپنا قبلہ ٹھیک کرو سازشیں کرنا چھوڑ دو عمران خان کی رہائی اور عمران خان ہمارے ملک کی اور عالم اسلام کی آخری امید ہے اللہ کے بعد
وہ بندہ جس نے مجھ جیسوں کو، بہت ساروں کو، ایسے بھی ہیں بہت سارے کہ آج سے 20 سال پہلے پتہ نہیں کسی گلی میں بغیر شلوار کے ناک بہ رہی ہوتی تھی اور ٹائر گھما رہے ہوتے تھے نا، وہ بھی آج کل کہاں سے کہاں پہنچا دی. ٹھیک ہے، اس بندے کے ساتھ یہ مت کرو. اس کو جیل میں مار دیں گے یہ لوگ. عمل کا وقت آنے والا کل نہیں ہے، آنے والا مہینہ نہیں ہے، آنے والا ہفتہ نہیں ہے، آج عمل کا دن ہے. آج یہ ڈرامے بازیاں، ٹوپے بازیاں چھوڑ دو. 26 نومبر کے بعد کوئی ایک احتجاج ہوئے؟ بتاؤ ہوا ہے؟ اچھا، رہائی کا وہ اعلان کیا، فورس، چلو جو بھی کیا اچھی بات ہے. رمضان سے پہلے ہوا تھا. رمضان میں آپ نے اس پہ کتنی کاروائی دیکھی؟ دیکھیے تو بتاؤ. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور رہائی تحریک کے لیے موومنٹ کر رہے ہیں نا، تو اس پہ کیوں تکلیف ہے؟ تم کرو، آ جاؤ، تم وہاں پر آ جاؤ، مشرانہ لے لو وہاں کا. میں زندہ باد مرد آباد کے نعرے تمہارے لگاؤں گا، لیکن خان کے لیے تو نکلو نا. تو بات ایک تو یہ بات ہو گئی، کلیئر ہونا چاہیے ہمیں. ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے، جہاں پر آپ نے بہت محنت کر کے لوگوں کو بدظن کیا ہے نا، ان کو خان کے ساتھ دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو نفاق نہیں کہتے، اس کو اتفاق کہتے ہیں. یہ بات ہو گئی. دوسری، آج کیا تاریخ ہے؟ 23 مارچ. کیا ہوا تھا 23 مارچ کو؟ یوم پاکستان کیا ہوتا ہے؟ یوم پاکستان کیا ہوتا ہے؟ یوم پاکستان 23 مارچ 1940 منٹو پارک لاہور، جہاں پر آج مینار پاکستان ہے، قائد اعظم کی صدارت میں مسلم لیگ اس وقت کی، یہ والی نہیں، ٹھیک ہے، اس نے پاکستان کی تحریک کا اعلان کیا تھا. اوریجنلی اس تحریک کا نام تھا قرارداد لاہور، لیکن مخالفین نے اس کو طنزاً یہ نام دے دیا تھا کہ تحریک یہ تو قرارداد پاکستان ہے. قرارداد لاہور کو انہوں نے قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا تھا. تو قائد اعظم نے کہا تھا ہاں چلو تحریک قرارداد پاکستان ہی صحیح. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کیا پاگل ہیں. ایک بات سن لو، اس دنیا میں کوئی بھی بڑا کارنامہ، کوئی بھی بڑا کام ہمیشہ پاگلوں نہیں کیے. ٹھیک ہے، بندہ سب کچھ بھول کر جب اپنی ساری توجہ، اپنی ساری انرجی، اپنا سب کچھ، جان مال تن من دھن ایک طرف نہیں کرو گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ ایک شعر ہے نا کہ بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہ ہے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. یہ ورکر نہیں ہے، یہ خان کے عاشق ہے. اور خان کے عاشق کیوں کہ وہ عاشق رسول ہے. ٹھیک ہے، یہ تو عاشقوں کا ٹولہ ہے، یہ تو ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے، ورنہ کوئی گولیاں سینے پہ نہیں کھاتا اور مرتے ہوئے یہ نہیں لکھتا کہ قیدی نمبر 804. ٹھیک ہے، سب کو اتفاق اور اتحاد کا پیغام ہے. اس تحریک میں جب تک ہم جنون کی حد تک نہیں گھسیں گے، نہیں لڑیں گے، لوگوں کو نہیں نکالیں گے. عید ہے یار، میں بھی اپنے بچوں، میرے تو مجبوری کی وجہ سے بچے یہاں پر، آپ کو پتا ہوگا یا نہیں، یہاں پر ہیں. مجھے عید انہوں نے یہاں پر بڑے عرصے بعد میرے ساتھ گزارنے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں گزار سکا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں اور اس کے بعد عید میں بھی ہم لوگ تو یہی کام کر رہے ہیں اور یہی کام کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. کوئی آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرے، اس کو شٹ اپ کر لو. تو کہو اپنی یہ مایوسی جو ہے نا ہم پہ پروجیکٹ مت کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور اس کے دیے ہوئے اپنے زور بازو پہ. ہم نے انتظار کیا نا، 26 نومبر سے لے کر انتظار کرتے رہے، ابھی تک لا عمل یہ وہ نہیں آیا کچھ. تو اب تو ہمارے لیڈر کی جان پر بات بنے، ہر چیز کو نارملائز کر دی ہے. اس کی صحت اور جان کے خطرے کو بھی نارملائز کر دیں اور چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہیں. نہیں ہو سکتا. ہم نکلیں گے، جگہ جگہ جائیں گے. آپ لوگ یہاں سے جائیں جب یہ پیغام لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نعمت دیتا ہے اور انسان جب کفران نعمت کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شاید ناراضگی ہی ہے
जिन हालात से पूरे मुसलमान उम्मत और हमारे पाकिस्तानी गुजर रहे हैं। खुदा के लिए उस नेमत की कदर करो जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये बार बार नहीं मिलते। इससे पहले कि ये निज़ाम, और अब एक और बात भी याद रखो, आपकी लड़ाई, आपकी जद्दोजहद सिर्फ इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं है। ये वो नाम आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, शाम हो गई है, ज़्यादा मैं वक्त नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ बात। एप्स्टीन फाइल का नाम आपने सुना होगा, उसमें क्या गलाज़त है, दुनिया के कौन से लोग हैं और वो क्या क्या करते रहे हैं, ठीक है। उनके पैरोकार हम पर मुसल्लत हैं, ठीक है। आपका मुकाबला सिर्फ इनके साथ नहीं है, इनके जो आका है ना इंटरनेशनल, जिनके हुक्म पे इन्होंने खान को हटाया था, ठीक है, आपकी लड़ाई उनके साथ है। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। दुनिया की जो सबसे गलीज़ और दुनियावी लिहाज से जिन्हें ताकतवर कहते हैं, आपका मुकाबला उन लोगों से है। और अगर आज भी आप अपने नज़रिए पे खड़े हो, ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी जीत है। मकसद क्या है? टेंशन हमें किस बात की है कि खान साहब पे वक्त ज़ाया ना किया जाए। फ़ौरन से पहले खान साहब को हमें जेल से निकालना है। 2 आखिरी जुमले मैं आपको कहूँगा। खान ने कहा था, मैं मेरिट पर अदालती फैसलों के ज़रिए बाहर आऊँगा, ठीक है। अदालतों पे मुझे एतबार नहीं है, तो क्या खान साहब को, उनको भी नहीं है, पता है क्यों कहा था। दूसरा जुमला क्या था? फैसला सड़कों पर होगा, ठीक है। मतलब खान साहब की बातें अगर सुनो तो सारा अमल मिल जाता है आपको। मतलब क्या है इस बात का कि यही अदालतें मुझे रिहा करेंगी, लेकिन उस वक्त जब आप सब लोग सड़कों पर निकलेंगे तो हम उसी काम के लिए निकलें। याद रखो, आइंदा मुझे कोई डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश ना करे। मैं यूनिफॉर्म पहन चुका हूँ, मुझे डिसिप्लिन का अच्छी तरह से पता है। और जब मैंने डिसिप्लिन सिखाना शुरू किया, फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी, ठीक है। मेरे लिए डिसिप्लिन क्या है? खान का कहा हुआ एक एक लफ्ज मेरे लिए सुप्रीम डिसिप्लिन है, ठीक है। मैं उस तरह बोलूंगा, उस नजरिए पे अमल करूंगा, उस रास्ते पे चलूंगा जो खान साहब मुझसे तवक्को रखता है। और यकीन करो, कोई ओहदेदार, कोई क़यादत व्यादत ये खान साहब के साथ एक पेज पे नहीं है। हम जैसे आम लोग जो है ना, हम खान साहब की तरह सोचते हैं और कोशिश करें कि खान साहब की तरह अमल करें। आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपका वक्त लिया, अंधेरा हो गया। और आपस की नाराज़गियाँ कहीं पे भी हों, ख़त्म करें। हमारा मकसद बहुत बहुत बड़ा मकसद है। ये पाकिस्तान की बात नहीं, आलम इस्लाम की बात है। ख़त्म करें नाराज़गियाँ, आए सब इकट्ठे हों खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अल्लाह के बाद खान है जो हमें इस हालत से, पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को निकाल सकता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे से कोई गलत बात हुई है तो मैं जी नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि सुबह टीवी की स्क्रीन से बराह रास्त आपको दिखाया जा रहा है कि इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब की जो मेहनत है, जो काविशें हैं, आप देख सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन और इमरान खान की रिहाई मूवमेंट का आगाज़ ईद के रोज़ भी, ईद के दिनों में जारी और सारी है। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।